الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا خليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. سورۃ النساء آیت نمبر 154 سے 156 تک میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا. تفصیلات سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر تورات پیش کیا، تورات کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دی تو انکار کر دیا، انکاری ہو گئے. تو اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر مسلط کر کے ان سے عہد لیا. اس ڈر سے، اس خوف سے کہیں پہاڑ ان کے اوپر گر نہ جائے، انہوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد و پیمان لے لیا. لیکن پھر اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے پھر گئے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم نے اعراض کیا، تم نے سرکشی کی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، عاجزی سے داخل ہونا. لیکن انہوں نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی. حکم یہ تھا کہ استغفار کرتے ہوئے عاجزی سے شہر میں داخل ہونا. تفصیلات سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے کہا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا. اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. یہودیوں کو سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کر دیا گیا تھا. ان کی آزمائش کے لیے سنیچر کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے خوب ابھر کر آتی. تو انہوں نے ہیلا جوئی سے کام کیا. یہ لوگ جمعہ کی شام جا کر کے دریا کے کنارے خندقیں کھود کر کے آ جاتے تھے تاکہ مچھلیاں آ کر کے ان خندقوں میں، ان حوضوں میں گر جائیں، پھنس جائیں. پھر اتوار کے دن جا کر کے ان کا شکار کر لیا کرتے تھے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا اور اللہ کی آیت کا انکار کر دیا تھا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا تھا. تو مفسرین یہاں ایک جملہ محذوف مانتے ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی. لعناہم فبما نقضهم میثاقهم لعناہم، جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا، اس بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی تھی. اور چونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تھا، انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. وقولہم قلوبنا غلف، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. جب کبھی انہیں نصیحت کی جاتی، جب کبھی انہیں کوئی ہدایت کی بات سنائی جاتی تو کہتے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. یا ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ان میں اپنے مذہب کے سوا
کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، حالانکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدبختیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہدایت کی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر لوگ ہدایت سے محروم رہے ماں سوائے چند کے، عبداللہ بن سلام اور دیگر مسلمانوں کے، اکثروں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے بھی مہر لگا دی چونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا۔ اس آیت میں یہود کی دو خرابیاں، دو بدعقیدگیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ان کا کفر ہے، وہ بکفرہم، ان کا کفر ہے۔ کفر کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ در حقیقت یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور دوسری بدعقیدگی یہ تھی وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی تھی۔ انہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا، بدکاری کی تہمت لگائی تھی، حالانکہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن خاتون تھی اور ان کی پاک دامنی پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں کلام کر کے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بھاری بہتان باندھا۔ مزید ان لوگوں کی بدعقیدگیاں ہیں، ان کا تذکرہ آگے اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان کیا ہے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔